بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ اللہ رے کیا بارگہے غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ایک ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ تعلیمات اولیاء یہ خصوصی پروگرام ربیع الثانی کی مناسبت سے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم حضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کے افکارات اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف موضوعات تصوف پر اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس حوالے سے زیادہ اہم ہے، یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام اولیاء اعظام اور ہمارے تمام صوفیاء کرام قرآن و سنت کے ساتھ متصل شخصیات تھیں۔ ان کی تعلیمات ہوں، ان کی زندگی ہو، ان کا کردار ہو، ان کا عمل ہو، تو وہ تمام کا تمام قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یہی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن و سنت، اور اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر اور بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمیشہ آپ تصوف کے موضوعات پر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کے لیے خاص طور پہ آپ کی موجودگی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ شکریہ۔ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہم سب کے بہت ہی محبوب اور ہمیشہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملک کے ممتاز اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں ہمارے بہت ہی پسندیدہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور بسم اللہ نعت سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ بسم اللہ۔ میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں، میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں، میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔
میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں، میرے حضور صاحب جمال کوئی کیا کہنے سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، سلامت رہیں قریشی صاحب، اللہ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، آپ کی آواز کو ایسے ہی توانا اور خوبصورت رکھے، ماشاءاللہ، لطف آ گیا۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و سنت ہمارا موضوع ہے، اور آپ کا جو شغف تھا، آپ کی جو تعلق تھا قرآن اور سنت کے ساتھ، آپ کی زندگی اس کے مطابق ڈھلی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب سرور حسین صاحب، میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور کیو ٹی وی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح لوگوں تک اولیاء کرام کے حالات، واقعات، ان کے افکار پہنچتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کے وہ سرخیل ہیں کہ جن کا فیض بہت زیادہ عام ہے۔ بے شک۔ اس وقت جب آپ کا دور تھا، خطاب فرماتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے خطاب میں ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور اس میں ایسا تسلسل رہا ہے کہ آج تک آپ کے ذکر پاک میں وہی تاثیر چلی آ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ جہاں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے لوگ اسی طرح محظوظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کی یاد میں ایسی آفاقیت ہے کہ تمام سلاسل کے لوگ آپ کی 11ویں مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ ان پڑھ ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ 11ویں شریف کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ بھی دودھ اس رات بیچتے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ آفاقیت ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سب حضور کی اس 11ویں شریف کی یاد کو مناتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ بالکل جوڑ کر رکھا ہے، اور اسی کی تعلیم دی، اسی کی تربیت دی۔ آپ اپنے دور کے وہ عظیم ہستی تھے کہ آپ کا شعرا دور دور تک تھا، ٹھیک، اور وہ قرآن و سنت کے حوالے سے تھا۔ صحیح۔ کہ قرآن شریف پہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن شریف سے ہی حوالے دیتے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو حدیث پاک کے حوالے سے ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب فتوے لکھتے تھے تو
تو لوگ بغداد شریف کے جو بڑے بڑے علماء تھے انگشت بدندہ رہ جاتے تھے کہ یہ اس فتوے کو کس خوبصورتی سے لکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص کرم کیا ہوا تھا کہ تمام علوم میں، فنون میں، اور تقریباً غالباً 17 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اللہ اکبر. جو معروف ہے لوگوں تک. پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہوں گی جو آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب تھوڑا سا بات کو میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کو آگے بڑھائیے کہ صوفیاء کی جو زندگی ہے وہ قرآن و سنت کا پرتو ہوتی ہے اور اس کا پورا عکس ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. حسب سابق اور حسب تائید قبلہ پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ چیزیں اور ان کے جو تاثرات اور ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. اور لوگوں نے وہ لوگ کہ جو چیزوں کو بالکل ظاہری اور ظاہر بین لوگ ہیں، وہ چیزوں کو اس حساب سے دیکھ کر ہی اس کے لیے ایک آئیڈیا اور ایک تصور کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہی چیزوں کو گنگالتے، سوچتے اور آگے بڑھتے ہیں. جبکہ ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش شریف حجویری ہوں، جتنے بھی سلاسل کے پکان امت ہیں، ان سب کی بات ہے. عمومی طور پر جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ انہیں ان کی کرامات سے جانتے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ غور کریں تو جی ہاں. کسی بھی بڑی ہستی کے تعارف کے لیے ان کا چاہنے والا، محبت کرنے والا عمومی رویہ عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ ان کی کرامت سے ان کا تعارف کراتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیان کرنے والا اور سننے والا بھی ان کی مرتبہ ولایت کو اس کرامت کے لیول سے ماپتا ہے اور سوچتا ہے. حالانکہ اہل علم پر، اہل نظر پر یہ بات واضح ہے کہ کرامت کا جو ظہور ہے وہ بنیادی طور پر ایک صوفی، ایک ولی کامل کی جو مجاہدات اور قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کے مراتب میں ترقی کے بعد ایک ایسی خاص منزل آ جاتی ہے جہاں اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اور اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اس کا اظہار سامنے آتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. وقفے پہ جانے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کرامت کا ظہور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد سامنے آتا ہے، اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر. کرامت خرق عادت ہے نا، یعنی عادت کو پھاڑنا، چیرنا، عام معمول سے ہٹ کے کسی بات کا اظہار کرنا. یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت میں بندہ اس قدر کامل ہو جائے کہ بندہ رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لے. ٹھیک. اور اس کا واحد ذریعہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ولایت در حقیقت اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال کا نام ہے. اصل کرامت یہ ہے اصل کرامت کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے، اور ہم چونکہ مشرب صوفیاء کی بات کرتے ہیں، ایک چیز اس میں ہمیشہ ایڈ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل اخلاص کے ساتھ. یہ ایک وجہ امتیاز ہے صحیح صحیح صوفیاء اور غیر صوفیاء کے عمل کرنے میں. اختصاص ہے کہ وجہ افتخار، وجہ نجات قرآن و سنت پر عمل ہے، لیکن اگر اخلاص کے بغیر ہے تو وہ ولایت نہیں ہے. سبحان اللہ. ولایت در حقیقت قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ. جب آپ اس ولایت
یعنی اس قرآن و سنت پر عمل سے اخلاص کو، جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے، جب آپ اس کو مائنس کر دیں گے تو وہ ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا پھول ہے جس کی خوشبو نہیں ہے۔ قرآن و سنت پر عمل میں جب اخلاص آتا ہے تو وہ پھر ایسا پھول ہے جس کی خوشبو بھی ہے، ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ اور رس بھی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ صوفیاء جو ہیں، جو طبقہ صوفیاء ہے، جو میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، ان کی اختصاص اخلاص ہے، سبحان اللہ، عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی آپ صوفی اور ولی کامل کی حالات زندگی کو کرامت سے شروع نہ کریں۔ آپ اس کرامت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے اس کی زندگی کا، اس کے عمل کا، اس کے اخلاص کے سفر کا، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں کے مجاہدات کا، اپنی نفس کی مخالفت کا، وہ پورا جو سفر ہے نا، آپ جب اس کو سٹڈی کریں گے نا، ٹھیک، پھر آپ پہنچیں گے کہ اصل جو کرامت کا مرتبہ ظاہر ہوا ہے وہ تو رزلٹ اور آؤٹ پٹ ہے قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کرنے کا۔ اور اس کو میں مدلل کروں گا حضرت زہد الانبیاء حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے، جو آپ کا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرید نے 40 سال وہ کیا ہے جو فرید کو اس کے رب نے کہا ہے۔ کیا بات، یہ ہے قرآن و سنت پر عمل کا پروسیجر اور پروسیس۔ ٹھیک، یہ اصل بنیاد یہ ہے صحیح، کہ فرید نے وہ کیا ہے 40 سال جو فرید کو اس کے رب نے کہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے، جو ہم بتاتے نہیں ہیں، جس سے صرف نظر کرتے ہیں، جس پہ زور نہیں دیتے، جو ایک صوفی کی زندگی کا اصل حوالہ ہے، ٹھیک، ایک ولی کامل کی زندگی کا اصل عکس چہرہ اور فیس ہے، جو بتانے والا ہے کہ فرید نے 40 سال وہ کیا ہے جو اس کو اس کے رب نے کہا ہے۔ صحیح، اب کچھ وقت سے حال یہ ہے کہ جو فرید کہتا ہے رب کر دیتا سبحان ہے۔ اللہ، یہ جو کرامت کا ظہور ہے کہ جو فرید کہتے ہیں رب کر دیتا ہے، یہ بنیادی طور پر رزلٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے اس 40 سالہ قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ قرآن و سنت پر عمل کی اہمیت حضرت صوفیاء کی زندگی میں ہمیں جس طرح سے نظر آتی ہے، اس کی تعلیمات کا ظہور جس طرح سے ان کے ہاں ان کے افکار میں نظر آتا ہے، اور اس کی روشنی ہمیں اس قول مبارک میں بھی نظر آتی ہے حضرت شیخ کے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل کرنے والے تک لے جاتا ہے، اور تیرا حدیث و سنت پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات آپ نے یہ تعلیم فرمائی، اس کی روشنی میں قرآن و سنت کی جو اہمیت ہے صوفیاء کی زندگی میں، اس پہ کچھ عطا فرمائیں۔ یہ سر صاحب، قرآن شریف کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، حدیث پاک کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے یہ بات نکلے گی پھر اس کا ایک ظاہر اثر ہوگا۔ ٹھیک، تو قرآن پاک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اس لیے جب انسان اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہوتی ہے۔ حدیث پاک چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اس لیے اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی یا حضور تک رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے، ٹھیک، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، بہت سے مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جس مقام پہ انسان رک جاتا ہے، سمجھ عقل جواب دے جاتی ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی ہمیں اس کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن پاک پہ عمل کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ منشور حیات ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے، اور اس کو اخذ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے ہی۔ ٹھیک، اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں ہیں۔ کیا بات،
جب ہم اس کو غور سے پڑھیں گے، عشق و محبت کی عینک لگا کر دیکھیں گے، تو وہ سارے کا سارا قرآن مجید یہی بتائے گا کہ حضور کی پیار اور محبت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اور اس کی جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو اس میں یہی نظر آئے گا کہ یہ قرآن پاک حضور کی اداؤں پہ نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. حضور کی اداؤں کو اپنانا، حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب ہوتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں ایک میدان میں، رودبار کے میدان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پر سوار ہے، سانپ کو چابک بنایا ہوا ہے. تو میری حیرت کو حیرت ہو گئی کہ یہ عجیب منظر ہے کہ دونوں دشمن ہیں اور ایک کے اوپر سواری کی ہوئی ہے، ایک کو چابک بنایا ہوا ہے. تو اس نے جب میری حیرت کو دیکھا تو مجھے کہا کہ سعدی کیوں گھبراتا ہے، اس کا نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہم گردن از حکم داور میں پیچ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ. تو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کر تو دنیا کی کوئی چیز تیری حکم کی خلاف ورزی نہیں. کیا بات ہے. سمجھو. تو ان اولیاء کرام نے جو جتنی کی کرامات کا ظہور ہے یا جتنے ان کے کمالات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن پہ بھی عمل کیا اور سنت پہ بھی عمل کیا. یہ شیوہ رہا ہے ہمیشہ سے. سب سے پہلی یہی بات تھی کہ وہ قرآن اور سنت پہ وہ عمل پیرا تھے. ٹھیک. اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے نہیں. بالکل. یعنی طریقت کو آپ اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے دودھ کا ہونا ضروری ہے. صحیح. پھر اس کو جاگ لگتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ بلویا جاتا ہے، مکھن نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گھی بنتا ہے. تو گھی تک پہنچنے کے لیے، معرفت اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے قرآن و سنت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اسی پہ سب سے پہلے عمل کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. مفتی صاحب ابھی جو آپ نے اخلاص کی بات کی تھی، اس مناسبت سے حضرت شیخ کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو نے خدا اور رسول کی اتباع میں صرف نام پر قناعت اختیار کر لی ہے، اتباع و اطاعت کی حقیقت سے تو لاپرواہ ہے اور تیرے ظاہر و باطن میں تضاد ہے. یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم عمل کی ظاہریت کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کے باطن کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور صوفیہ صاحبان اخلاص ہوتے ہیں اور وہ ہر عمل کے باطن پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیں، عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام ہیں. پہلے تو وہ ہیں کہ جو عمل سے خالی ہے، جن کا دامن عمل سے سر سے خالی ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کی حقیقت اور اس کی چاشنی اور اس کے رزلٹ سے غافل ہیں. تیسرا اور اعلیٰ طبقہ وہ ہے کہ جس کے دامن میں عمل بھی ہے اور وہ اس عمل کی حقیقت، اس کی جو باطن میں اس کے احوال جس کے لیے رب نے وہ عمل عطا فرمایا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت کی شکل میں، ان کی نظر اس پر بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو عوام الناس ہیں، عام لوگ ہیں، وہ پہلی درجے میں ہیں. ٹھیک. یا جو کبھی کبھی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی درجے میں ہیں. صحیح. دوسرا درجہ عام طور پر اہل علم کا سمجھا جاتا ہے. وہ عمل سے وابستہ ہیں لیکن اس عمل کی جو حقیقت ہے اس سے وہ غافل ہیں. ٹھیک. انہیں نماز کا پتہ تو ہے، انہیں نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط کا بھی پتہ ہے، انہیں مفسدات نماز کا بھی پتہ ہے، انہیں واجبات نماز کا بھی پتہ ہے، انہیں مستحبات نماز کا بھی پتہ ہے. ٹھیک. انہیں نماز میں ہونے والے جو نقص ہیں اس کو پورا کیسے کرنا ہے اس کا بھی انہیں خوب علم ہے. ٹھیک. لیکن ظاہریت کا علم اس ظاہریت کا علم ہے، یہ بھی کافی ہے، یہ پہلا درجہ ہے. ٹھیک. لیکن جو صوفیاء اور اہل اللہ اور اصحاب احسان ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو مقربین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے لیے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کے بھی عالم ہیں. ٹھیک. یہ یاد رکھنا چاہیے. وہ ظاہریت سے اگلے درجے وہ یہاں اس سے گزر درجے کے بھی عالم ہیں. ٹھیک. وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن ان کا اختصاص اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے
کہ اس نماز کو رب نے اپنے دیدار اور اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے درجے کے لوگ رکعات مکمل ہونے کے بعد سلام پھیر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ میری نماز پوری ہو گئی، کیا بات، سبحان اللہ، میری نماز مکمل ہو گئی۔ ٹھیک، ان کے نزدیک نماز کی تکمیل یہ ہے۔ صحیح صحیح، لیکن جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش ہجویری اور ان جیسی ہستیاں یہ جب نماز مکمل کرتی ہیں یا نماز پڑھتی ہیں نا، تو اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں، لیکن وہ اس سے اگلی منزل کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ نماز رب کے دیدار کا سبب بنی یا نہیں بنی، کیا بات، رب کے قرب اور اس کی محبت اور اس کی دیدار سے مشرف ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے یا نہیں۔ اس کو میں مدلل کروں گا مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کا دیدار کیا ہے کبھی، اللہ تو اکبر، آپ نے جو جواب دیا کہ علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ لے۔ کیا بات، یہ تیسری سبحان منزل اللہ، ہے۔ سبحان تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہ جو ہستیاں ہیں، ان کی اسپیشلٹی اور ان کے اختصاصات اور اہل اللہ اور صوفیاء کی جو منزل ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہے، وہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہے، ٹھیک، تیرا ظاہر تو نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ، تیرا ظاہر تو رکوع کر رہا ہے، ٹھیک، تیرا جسم تو سجدہ کر رہا ہے، لیکن تیرا دل اور دماغ، تیری سوچیں، تیری محبت اور تیری اندر کی جو کیفیت ہے وہ ابھی بھی کہیں اور الجھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ اس اختلاف کو کیا بات سیدنا غوث پاک۔ ناظرین بریک کا وقت ہے اور ایک کال مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر اسی پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ہو جاتا ہے، وہ ظاہر میں بھی صاف ہو جاتا ہے، باطن میں بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک عام آدمی جیسے مفتی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، وہ کس طرح سے ان مراحل کی تگ و دو کر سکتا ہے، کس طرح کوشش اور کاوش کر کے اس مقام تک چلنے کے لیے اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن و سنت، اور بہت اہم موضوع ہے جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس کی اہمیت آج کے دور میں کہیں زیادہ ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ تو اس لیے ان موضوعات کا انتخاب میں سمجھتا ہوں ایئر کیو ٹی وی کا یہ اختصاص ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کر کے ان کو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابھی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا اور ہم نے بات کو سمیٹنا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن قرآن و حدیث کی تابعداری کرنے کے سبب ایک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی ظاہر سے باطن کی طرف کس طرح سے اپنا قدم بڑھا سکتا ہے، صوفی کا تو یہ اختصاص ہے، ایک عام آدمی کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس قدر خالص ہو کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ذاتی منفعت کسی قسم کی اس میں شامل نہ کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب سبحان العالمین، اللہ، سبحان اللہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک، اب آپ اگر اس میں اپنا کوئی مقصد سامنے رکھ لیں کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہاں دے دے، جب وہاں دے دے، واہ واہ واہ، وہ مقصد نہیں ہوتا صوفی۔ سبحان اللہ، اس مقصد لیے ذات ہوتی ہے ان کا۔ ہاں مقصد ذات ہوتی ہے، وہ نہ یہاں کی کوئی چیز طلب کیا کرتا بات ہے، کیا ہے نہ وہاں کی کوئی چیز طلب کرتا ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، واہ واہ، اور جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کیا کہنا، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ سبحان اللہ، سبحان تو اگر ہم صوفیاء کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اس سے یہ عرض کریں کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، سجدہ ریز ہوں، اور تو اس کے بدلے مجھے جنت دے دے یا یہ دے دے وہ دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی رضا پہ راضی نہیں ہو، اس کو اپنی رضا کے مطابق چلانا چاہتے ہو۔
تو یہ رضا کا مقام نہیں ہے. سبحان اللہ. رضا کا مقام یہ ہے کہ سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ اس کی ذات کا اس میں جو اخلاص ہے نماز میں، یہ صوفیہ کی نماز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی اس میں تمنا اور خواہش نہیں رکھتی. ٹھیک حضرت، سمیٹنا ہے ہم نے اور سم اپ کرنا ہے پوری گفتگو کو، اور آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ بھلائی کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کی پیروی کرنا ہے. بھلائی کی بنیاد حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ارشاد فرمائیے. بال نے کہا ہے کہ گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. کیا کہیں. واہ واہ. میں جب یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں، تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں اپنے اس دعوے کے لیے دلیل ڈھونڈنے چلوں گا تو مجھے بڑی مشکل آئے گی. صوفیاء اہل اللہ، بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذکر پاک کے لیے ہم آج خاص یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کے ان مراحل کو اگر ہم دیکھیں تو والدہ ماجدہ کے گھر سے اجازت لے کر، رخصت لے کر، پھر وہ درہم اور چور کا واقعہ، اور پھر بغداد میں جو آپ کی زندگی کا وقت گزرا ہے، میں بطور طالب علم اس میں کلیئر ہوں کہ جیسے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں نا کہ علماء اگر حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں اس کو بنیاد بنا کے محنت کریں تو مدنی زندگی کی راحتیں ان کے انتظار میں ہوں گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بالکل صوفیاء اور اہل اللہ جو ہیں، جو اس مکتب مشرب کے مدعی ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر، وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بغداد کی زندگی کے ایام ماہ و سال ہیں ان کو پڑھ لیں اور اس کا 40واں حصہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں تو آج کے دور میں بھلائیوں، خیر اور اس احسان کو پانے کے لیے بہت کافی ہے. کیا بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے. اور اس میں ایک بڑی نقطے کی کلیئرنس ہے جو 1 منٹ میں کلیئر کروں گا وقت میں. وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے اچھا کام، ٹھیک، بھلائی کا کام، کسی بھی مخلوق کا نفع ہے تو وہ اچھا کام ہے، لیکن یاد رہے ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے. اچھا کام نیکی کب بنتا ہے؟ جب وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے، اللہ کے ہاں اس کا وزن ہو اور قیامت کے دن اس پر جزا ملے. کیا بات. حضور علیہ السلام کی سنت کی، قرآن و سنت کی پیروی کا ایک اعجاز یہ ہے کہ وہ اچھے کام کو نیکی میں بدلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور پھر اس کی برکتیں اسے صرف دنیا میں نہیں ملتی ہیں، قبر حشر میں بھی اس کی برکتوں اور اس کی نورانیت سے وہ فیض پاتا ہے. اس لیے صوفیاء اہل اللہ وہ تو اس بات میں بالکل کلیئر ہیں. ٹھیک. اور یہ جو معروف قول ہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے تو یہ ولایت کی دلیل نہیں، یہ تو مکھی بھی کرتی ہے، مچھر بھی کرتا ہے. اور پانی پہ تیرتا ہوا ہے تو یہ تو مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں، اللہ گھوڑے بھی کر لیتے ہیں. اصل اس کی پہچان اور اصل اس کی نشانی ایک ہی معیار ہے. اور حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف المعجوب کا ایک ایک لفظ اس پر شاہد ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی پہچان قرآن و سنت پر عمل ہے. ٹھیک. اور صرف عمل نہیں، اگر وہ اس راہ طریقت کا مدعی ہے تو پھر اس سے صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے، اس سے مطالبہ پھر احسان اور اخلاص کا بھی ہے. سبحان اللہ. تب وہ اپنے دعوے میں بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب. ناظرین اکرام، بہت اہم موضوع تھا اور بہت خوبصورت نکات پر ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی کہ ایک علم والے ہیں، ایک عمل والے ہیں اور ایک اخلاص والے ہیں. اور صوفیہ کرام کی جو زندگی ہے، ان کے ہاں جو کرامات کا ظہور ہے وہ دراصل قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس نہ صرف عمل کرنے بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ عمل کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دولت اخلاص ہمیں عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں چند اشعار پیش کیا کرتا ہوں. آج وہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے سنتے ہیں پروگرام تعلیمات اولیاء سے. میزبان سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے اور جناب اختر حسین قریشی صاحب سے آخر میں ہم منقبت کا نذرانہ سنیں گے. بسم اللہ.
میں صرف حضور غوث پاک کا ایک شعر آپ کو بسم اللہ. پیش کروں. آپ نے جو یہ مقامات طے فرمائے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جب وہ فرماتے ہیں کہ بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں. واہ واہ واہ، سبحان بے اللہ. حجابانہ درا از در کاشانہ ماں کہ کسے نیست بجز درد تو در خانہ ماں. آہا. کہ بے حجابانہ چلے آؤ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں تو تیرے درد کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. کیا بات، سبحان اللہ. بس یہ شانتی علیہ کرم. بسم اللہ جناب. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ تجھے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے